اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان الذين تولوا منكم يوم التقى الجمعان انما استذلهم الشيطان ببعض ما كسبوا ولقد عفى الله عنهم ان اللہ غفور حلیم ان الذین تولوا منکم، بے شک وہ جو پھر گئے تم میں سے، یوم التقى الجمعان، دونوں جماعتوں کے آپس میں ملنے کے دن، انما استزلهم الشیطان، پختہ بات یہ ہے کہ ان کو پھسلایا شیطان نے، ببعد ما کسبوا، ان کی بعض کمائی کی وجہ سے، وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، اور البتہ تحقیق اللہ نے ان سے درگزر فرما دیا، ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے بردبار ہیں۔ ان الذین تولوا منکم یوم التقى الجمعان سورہ آل عمران کی آیت نمبر 155 ہے۔ کافی تفصیل پچھلی آیات میں غزوہ احد سے متعلق آپ حضرات سن چکے ہیں، اور یہ آگے بھی یہ سلسلہ چلتا رہے گا۔ اس آیت میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کے بارے میں فرمایا کہ جو غزوہ احد کے موقع پر افراتفری کے عالم میں ثابت قدم نہ رہ سکے، اور اس سلسلے میں ایک اہم چیز، اہم بات، کل ایک ساتھی نے یہ درس کے بعد سوال بھی کیا تھا، اتفاق سے وہ آج نہیں ہے لیکن امید انشاءاللہ درس وہ سن لیں گے۔ سوال یہ ہوتا ہے، بلکہ اگر امام بخاری رحمہ اللہ تعالی رحمتاً واسعہ کی جو روایت ہے اسی سے اس تفصیل کو دیکھ لیا جائے تو زیادہ بہتر ہے۔ بخاری شریف کی روایت ہے، سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما یہ حرم شریف میں تشریف فرما تھے، مکہ مکرمہ میں۔ جاء رجل من اہل مصر، ایک شخص اہل مصر میں سے آیا، اور اس نے جب مجمع دیکھا کہ ایک بزرگ تشریف فرما ہے اور ان کے ارد گرد حلقہ بنا کر کافی سارے لوگ بیٹھے ہوئے ہیں، تو کسی سے پوچھا کہ جی یہ بابا جی کون ہے، یہ بزرگ کون ہے؟ انہوں نے کہا جی عبداللہ ابن عمر ہے۔ کہنے کا اچھا، نام تو سنا تھا لیکن دیکھا نہیں تھا، آج پہلی مرتبہ ان کو دیکھا ہے۔ وہاں سے چل کر یہ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی خدمت میں پہنچا، آگے آیا، اور اس نے وہی سوال کیا جو ان کا ذہن بنایا تھا عبداللہ ابن سبا یہودی یمنی نے۔ یہ رافضیوں کا سب سے جس کو کہتے ہیں بنیادی فرد یہی تھا جس نے رافضیت کی بنیاد ڈالی، عبداللہ ابن سبا، اور اس نے اہل مصر کا عام صحابہ کرام اور خصوصاً سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں جو ایک فضا بنائی تھی، کیونکہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس وقت خلیفہ وقت تھے۔ اس نے عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما سے پوچھا، اس مصری نے، کہ جی آپ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں کیا جانتے ہیں، کیا کہتے ہیں؟ انہوں نے فرمایا وہ ایک افضل ترین اور بہترین انسان تھے۔ انہوں نے کہا کیا مطلب؟ انہوں نے کہا رسول اللہ مبارک کے بعد سب سے پہلا مقام سیدنا ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے،
اس کے بعد فضیلت کے اعتبار سے سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ہے، ان کے بعد مقام ہے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا۔ انہوں نے کہا اچھی بات ہے۔ مصری نے کہا کہ جو سب سے پہلا غزوہ تھا غزوہ بدر، اول غزوۃ فی الاسلام، یہ میں یہاں تھوڑی سی وضاحت کر دوں، ایک ہے غزوہ اور ایک ہے سریہ۔ تھوڑی سی بات اگر لمبی ہو جائے تو پریشان نہیں ہونا۔ غزوہ اس کو کہتے ہیں جس میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بنفس نفیس شریک ہوئے ہوں، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اگر کوئی جماعت بھیجی ہو اس کو سریہ کہتے ہیں۔ حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس غزوے میں شریک تھے، سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالی عنہ اس غزوے میں شریک نہیں ہوئے۔ مصری نے کہا آپ پھر بھی کہتے ہو کہ وہ بڑی فضیلت والے ہیں۔ دوسرا غزوہ تھا غزوہ احد۔ احد میں جب افراتفری پھیلی تو اس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی ثابت قدم نہ رہ سکے اور یہ بھی بھاگنے والوں میں سے تھے۔ تیسرا فضیلت کا اور معیار کا سب سے اونچا مقام وہ بیعت الرضوان تھا، جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے صحابہ کرام رضوان اللہ تعالی علیہ اجمعین سے موت پر بیعت لی تھی۔ کیکر کے درخت کے نیچے، اس کو بیعت الرضوان کہتے ہیں، اس میں بھی عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نہیں تھے۔ آپ پھر بھی کہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بڑی فضیلت والے تھے، اور جانے لگا۔ اور یہ آج بھی آپ دیکھیں گے کہ آپ کے سامنے بس دو چار باتیں کر کے اچھا جی سانو جان دے۔ سیدنا عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہما نے ان کو دامن سے پکڑ کر بیٹھ، صرف سوال کرنا اور اپنے دل کے اندر خباثت اور گند کو لیے پھرنا یہ کمال نہیں ہے۔ آپ نے سوال کیے تو اب جواب بھی سن۔ یہ میں بخاری شریف آپ حضرات کے سامنے اردو میں عرض کر رہا ہوں، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی احادیث کی قرآن کریم کے بعد سب سے اصح ترین کتاب ہے۔ عبداللہ ابن عمر رضی اللہ تعالی عنہما نے فرمایا کہ جب غزوہ بدر کا موقع آیا، عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے باقاعدہ اپنے پانی کا جو برتن تھا، کپی ہوتی تھی، وہ پانی کا بھرا، ستو اپنے ساتھ لیے، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے۔ فرمایا عثمان کیا ارادہ ہے؟ فرمایا حضور آپ کے ساتھ جانا۔ فرمایا آپ نہیں جا سکتے۔ فرمایا حضور اول غزوۃ فی الاسلام، پہلا موقع، مجھے اجازت نہیں ہے۔ فرمایا نہیں آپ کو اجازت نہیں ہے۔ جی کیوں؟ فرمایا آپ کی اہلیہ میری لخت جگر حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا وہ بیمار ہے، ان کی تیمارداری کے لیے کوئی شخص نہیں ہے، ان کی دیکھ بھال کے لیے کوئی نہیں ہے۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ عرض کرنے لگے حضور میں نے کئی عورتوں کی ڈیوٹی لگا دی ہے، وہ آئیں گی، تیمارداری کریں گی، دیکھ بھال کریں گی۔ فرمایا عثمان وہ دن کو آئیں گی، رات کو اپنے گھر جائیں گی، رات کو اس کو ضرورت پڑے، تکلیف ہو، کیا بنے گا؟ نہیں، یہ آپ نہیں جا سکتے، آپ ہمارے ساتھ حکمن غزوہ بدر میں شریک ہیں، لیکن میرا حکم ہے کہ آپ پیچھے رہیں گے۔ فرمایا اس میں عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کیا قصور کیا تھا؟ وہ تیار تھے رسول اللہ۔ اور آپ تمام احادیث کی کتابوں میں بدریین کے جب نام دیکھیں گے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام اس میں لکھا ہوگا۔ اور پھر مال غنیمت میں رسول اللہ مبارک نے باقاعدہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو حصہ دیا۔ وہ شریک تھے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان کو مال غنیمت میں حصہ دیا، کیونکہ وہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے حکم سے، اور حضرت رقیہ رضی اللہ تعالی عنہا کی طبیعت اتنی ایسی نہیں تھی جسے ہم عام طور پر کہتے ہیں بھائی طبیعت ٹھیک نہیں ہے، وہ اتنی سیریس حالت میں تھی کہ انہی ایام میں وہ اللہ کو پیاری ہو گئی۔
اس لیے رسول اللہ مبارک نے فرمایا کہ نہیں، میں بھی نہیں ہوں، باپ بھی نہیں ہے، کوئی بھائی بھی نہیں ہے، آخر خاوند ہے، اگر وہ بھی نہیں ہوگا تو کون اس کی دیکھ بھال کرے گا؟ اس لیے آپ یہیں پر رہیں گے اور آپ نے ہمارے ساتھ نہیں جانا۔ فرمایا دوسری بات، غزوہ احد میں ابتدا میں مسلمانوں کا پلڑا بھاری رہا، پہلے تفصیل گزر چکی ہے ان آیات میں۔ پھر جب خالد ابن ولید نے عبداللہ ابن جبیر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ساتھیوں پر حملہ کیا، وہ 10-11 افراد شہید ہو گئے، پیچھے سے حملہ کیا مسلمانوں پر، اور صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہ اجمعین کے پاؤں اکھڑ گئے، اور وہاں افراتفری، وہاں عجیب و غریب حالات پیش آئے۔ ان میں حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ بھی بددل ہو گئے۔ میں نے آپ کو عرض کیا تھا کہ جب یہ بات ہر صحابی کے کان میں پڑی کہ ان محمدن صلی اللہ علیہ وسلم قد قتلا، کہ رسول اللہ مبارک شہید ہو گئے، بس اب اس کے اثر مختلف تھا ہر شخص پر۔ ایسے بھی تھے کہ انہوں نے کہا جب حضور نہیں رہے ہم نے کیا کرنا ہے، وہ کفار کی صفوں میں گھس گئے، اور ایسے بھی تھے کہ جن کے ہاتھ پاؤں پھول گئے اور سمجھ ہی نہ آئے کہ کریں کیا، کہ جب حضور ہی نہیں رہے۔ ان میں سے ایک عثمان غنی رضی اللہ عنہ، لیکن جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خبر پہنچی کہ رسول اللہ مبارک حیات ہیں اور فوراً آئے، تو پھر یہ نہیں کہ میدان چھوڑ کے چلے گئے تھے، ادھر ہی تھے، لیکن کیا ہے وقتی طور پر اللہ تبارک و تعالیٰ نے فرمایا ان کے جو ثابت قدمی تھی اس میں کمی آئی، اور پھر رب العالمین نے ان کو ثابت قدم فرما دیا۔ اور اگلی بات یاد رکھیں، اس قرآن کی آیت ہے، گزر چکا ہے، وَلَقَدْ عَفَا عَنْكُمْ، اور البتہ تحقیق اللہ نے اس نے ان سے درگزر کیا، تو تم سے درگزر کیا۔ اور اب یہاں پر ہے وَلَقَدْ عَفَا اللَّهُ عَنْهُمْ، لام تاکید کے لیے، قد تاکید کے لیے، عفا یعفو ماضی کا صیغہ، اللہ تعالیٰ نے معاف کر دیا۔ وہ تم معنی لگتے ہو، رب فرماتے لغزش ہوئی، اور ہم نے وہ لغزش اہل مکہ کو پتہ چلا، اور اہل مکہ نے فوراً کہا کہ خبردار جو کوئی شخص مکہ میں داخل ہوا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک صحابی ہے خراش ابن امیہ خزاعی، ان کو بھیجا، یہ جب گئے ان بدبختوں نے ان کا اونٹ ذبح کر دیا سواری، اور قریب تھا کہ ان کو بھی شہید کر دیتے، یہ بھاگ کر وہاں سے واپس آئے۔ خیر اس درمیان میں پھر ان کے کچھ افراد آئے، بات چیت ہوتی رہی لیکن بات بنی نہیں، گرمی سردی کر کے چلے جاتے۔ صحابہ کرام نے مشورہ کیا کہ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا کہ حضور کچھ ان کی طرف سے اتنے افراد آئے ہیں تو ہماری طرف سے بھی کوئی ایک شخص سفیر بن کر جانا چاہیے تاکہ ان کے بڑوں سے کوئی بات کرے، ہم یہاں لڑنے کے لیے نہیں آئے، صرف عمرے کے لیے آئے ہیں، احرام ہم نے باندھے ہوئے ہیں، ہم عمرہ کر کے واپس چلے جائیں گے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بات تو اچھی ہے۔ صحابہ کرام سے مشورہ فرما کر سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بلایا، فرمایا عمر ہم نے یہ مشورہ کیا ہے کہ کفار کے مشرکین مکہ کے لوگ آتے ہیں، بات چیت بنتی نہیں ہے، گرمی سردی ہو کر واپس چلے جاتے ہیں، تو مشورے میں یہ طے ہوا کہ ہمارا بھی کوئی بندہ جانا چاہیے اور بندے آپ ہوں۔ فرمایا حضور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فرمان کے دو حصے ہیں، فرمایا پہلا حصہ کہ ہمارا بندہ جانا چاہیے، میں اس سے متفق ہوں، کیا ہمارا بھی کوئی بندہ، جو دوسری بات ہے آپ کا حکم سر آنکھوں پر، میں طبیعت سے تیز ہوں، میری طبیعت میں تیزی ہے، میرے سامنے اگر میری طبیعت کے خلاف کوئی بات ہوگی تو بات بننے کے بجائے بات بگڑ جائے گی، وہاں تو ٹھنڈا بندہ ہونا چاہیے۔ اور فرمایا برف کی ڈلی عثمان غنی ہے کہ یہ سنتے بھی ہیں سناتے بھی ہیں، میں سننے کا عادی نہیں، مجھ سے سنی نہیں جاتی، اگر کوئی غلط بات وہ کریں گے تو مجھ سے برداشت نہیں ہوگا، اور اس وقت بات کو بنانا ہے، بات بنانا، سفارتکاری کرنا یہ کوئی اتنی آسان کام نہیں ہے، سفارتکاری بہت مشکل ترین کام ہے، سفیر ایسے نہیں بنتے۔ خیر سب نے کہا جی ٹھیک ہے۔ یہاں سے حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لے گئے، 6 میل کا فاصلہ تھا، وہاں گئے، وہاں جب گئے تو انہوں نے کہا کہ جی آپ آئے ہیں تو آپ چونکہ حرام آپ نے باندھا ہوا ہے
اور آپ طواف کر لیں۔ یہاں پر علماء نے عجیب نکتے لکھے ہیں۔ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا انتخاب ویسے نہیں ہوا تھا، یہ مکے کے رؤساء میں سے تھے، بنو امیہ کا فرد تھے، اس لیے ان کا وہاں خاندان تھا، تو اگر کوئی ہاتھ اٹھاتا تو خاندانی باتیں تھی وہاں پر۔ خیر یہ جب وہاں پہنچے تو کہا جی آپ نے چونکہ حرام باندھا ہوئے تو آپ، انہوں نے کہا جی یہ ممکن نہیں ہے، آپ کہہ رہے میں عمرہ کر لوں جب تک رسول اللہ مبارک عمرہ۔ اور بعض روایت میں آتا ہے کہ یہاں پر بھی کچھ لوگوں نے کہا کتنے خوش نصیب تھے عثمان غنی، وہاں گئے عمرہ کر لیں گے اور ہم یہاں پر۔ حضور کے کانوں میں یہ بات پڑی، فرمایا عثمان میرے بغیر عمرہ نہیں کر سکتے۔ انہوں نے سیدنا عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو مسلمانوں کے جذبات کو دیکھنے کے لیے، اور یہ کفر کا ہمیشہ شیوا رہا ہے، کان کھول کر سنیں، کفر کا ہمیشہ یہ دیکھتے ہیں مسلمانوں کو چٹکی کاٹتے ہیں، یہ کبھی حضور کی شان میں گستاخی کریں گے، کبھی رسول اللہ مبارک کی ذات کے بارے میں کچھ کہیں گے، کبھی قرآن کے بارے میں کچھ کہیں گے کہ مسلمانوں کا رد عمل کیا ہے۔ انہوں نے عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو وہاں بند کر دیا اور بات مشہور کر دی کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کر دیا ہے۔ یہ بات پہنچی، یہاں جب بات پہنچی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تمام صحابہ کرام کو اکٹھا فرمایا بھائی اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہو آؤ میرے ہاتھ پر بیعت کرو، چاہے ہم میں سے کوئی ایک بھی نہ رہے ہم ان کا بدلہ لیں گے۔ او بدبختو تم بھونکتے عثمان غنی پر، یہ تو دیکھو بیعت الرضوان ہوئی کیوں ہے، کس مقصد کے لیے ہوئی؟ وہ بیعت الرضوان تو ہوئی عثمان غنی کے لیے ہے کہ اگر عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شہید کیا ہو تو ہم کیا کریں گے؟ ان کا بدلہ لیں گے، اور اگر ہم میں سے کوئی ایک بھی نہ رہے پیچھے نہیں ہٹیں گے جب تک ان کا یہ لقد رضی اللہ عن المؤمنین اذ یبایعونک تحت الشجرہ فعلم ما فی قلوبہم فانزل السکینۃ علیہم وثابہم فتحا قریبا۔ اور آخر میں فرمایا اللہ اکبر، وہ بدبخت کہتے ہیں نا کیا شان ہے رسول اللہ مبارک کی، فرمایا بھائی یہ کیا ہے؟ فرمایا آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا ہاتھ ہے، فرمایا یہ عثمان غنی کا ہاتھ ہے، یہ عثمان غنی سے میں بیعت لے رہا ہوں۔ جی آپ کہتے ہیں کہ عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ اس بیعت الرضوان میں شریک نہیں تھے، خود حضور فرماتے ہیں یہ ان کا ہاتھ ہے، اور اس کو ان کا ہاتھ سمجھ کر میں ان سے کیا کر رہا ہوں؟ ان کو بھی اس بیعت میں شریک کر رہا ہوں، اور تم کہتے ہو شریک نہیں تھے۔ بس اس کے بعد کیا ہے؟ اس کا سر نیچے ہو گیا، جواب کوئی نہیں تھا، لیکن ہدایت من جانب اللہ ہے، ہدایت من جانب اللہ۔ اللہ جس کو ہدایت نہ دے آپ اس کو پورا قرآن سنا دیں تو اس کو ہدایت نہیں آنی۔ یہ ہے وہ جس کے بارے میں رب العالمین فرماتے ہیں وَلَقَدْ عَفَى اللَّهُ عَنْهُمْ، البتہ تحقیق اللہ تعالیٰ نے ان سے درگزر فرما دیا، ان کو معاف فرما دیا۔ ان اللہ غفور حلیم، بے شک اللہ تعالیٰ بخشنے والے بردبار ہیں۔ یہ صحابہ کرام رضوان اللہ تعالیٰ علیہم اجمعین کی ہستیوں کو، ان کی ذات کو اپنے اوپر قیاس نہیں کرنا چاہیے کہ جیسے ہمارے معاملات عجیب و غریب ہیں، نعوذ باللہ صحابہ کرام ایسے نہیں ہیں۔ یا ایھا الذین آمنوا لا تکونوا کالذین کفروا وقالوا لاخوانہم، آگے مزید تفصیل ہے اسی غزوہ احد کی انشاءاللہ زندگی رہی تو پھر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم، اللہم ارحمنا بالقرآن العظیم واجعلہ لنا اماما ونورا وہدا ورحمتا یا رب العالمین۔ اللہم ذکرنا منہ ما نسینا وعلمنا منہ ما جہلنا وارزقنا تلاوته آناء الليل واطراف النهار واجعله لنا حجة يا رب العالمين۔ اللهم نور قلوبنا بالقرآن وزين اخلاقنا بالقرآن ونجنا من النار بالقرآن ودخلنا الجنة بالقرآن۔ اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب ثبت قلوبنا على دينك وطاعتك
الہ العالمین جو سیلاب زدگان ہے اللہ ان کی مدد فرما، یا اللہ ان کی خبر گیری فرما، الہ العالمین یا اللہ غیب سے ان کے تمام معاملات کو یا اللہ درست فرما، الہ العالمین جو سیلابی ریلے آ رہے ہیں یا اللہ ان سے حفاظت فرما، مزید نقصانات سے اللہ محفوظ فرما، آزمائشوں سے محفوظ فرما، بیماروں کے لیے دعا فرما، اللہ تعالیٰ تمام بیماروں کو صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرمائے۔ ہمارے بھائی عظیم الدین بیمار ہیں، ان کا دل کا آپریشن ہونے والا ہے، یا اللہ صحت کاملہ عاجلہ مستمر نصیب فرما۔ اور یہ بھی عرض ہے اے بی نیگیٹو ان کا بلڈ چاہیے، اگر کسی ساتھی کو اس کے بارے میں پتہ ہو تو یہ اسلام الدین بھائی ہیں جو ہمارے درس سے قرآن کو باقاعدہ یوٹیوب پر وہ کرتے ہیں، محنت اور خدمت کر رہے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کی ان کاوشوں کو قبول فرمائے، ان سے پھر رابطہ کر لیں۔ الہ العالمین فرما، صحت کاملہ عاجلہ نصیب فرما۔ اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا، اللہم حصل مرادنا ویسر امورنا بجاہ حبیبک المصطفیٰ و نبیک المرتضیٰ صلی اللہ علیہ وآلہ واصحابہ اجمعین برحمتک یا ارحم الراحمین۔